بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے الف مدہ اور واو مدہ پڑھ لیا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، یعنی اس واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے یا مدہ کہ یا کو کب لمبا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے، یعنی اس یا کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ با زیر بی اور با یا زیر بی، یہ اس میں فرق ہے کہ زیر کو لمبا نہیں کرنا، وہ حرکت ہے۔ حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار۔ اب اس کی ہم مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی۔ یہ طریقہ ہے زیر کی ادائیگی کا حروف مدہ میں یا مدہ، اس کو یا مدہ کہتے ہیں کہ یا ساکن، اس سے پہلے زیر تو یا مد۔ یہ ہم نے حروف مدہ مکمل کر لیے۔ اب اگر الف مدہ کی آپ پریکٹس کرتے ہیں، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اب الف مدہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب ہم نے قاف الف زبر قا پڑھ لیا، اب اگر آگے کسی حرف سے ملانا ہے تو ان تینوں کو اس طرح ملائیں گے کہ الف کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، قالا۔ اسی طرح اگر ہم نے پیش کی مشق کرنی ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، لام دو پیش رن، قولن۔ ٹھیک ہے، تو یہ واو کی پریکٹس ہوگی کہ واو ساکن، اس سے پہلے پیش، یہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یا کی اگر مشق کرنی ہے، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا۔ کیا مطلب کہ ہم نے یا ساکن، اس سے پہلے زیر پڑھی تو یہ یا مدہ ہے، تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے حروف مدہ بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ ان کی ہم مشق بھی کریں گے، پریکٹس کریں گے کہ الف حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔